من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے، جس میں جو انسان بھی آیا ہے وہ آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، لیکن یہ دور ہر انسان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ چاہے آدمی فقیر ہے، اس کے پاس ٹوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے یہ زمانہ بہت قیمتی ہے۔ ایک آدمی معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، اس کے لیے بھی دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ پوری زندگی تو بہت بڑی بات ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اس کی قیمت پہچاننے پر اور اس کی قدر کرنے پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بہت بڑے بدلے کا وعدہ ہے، جس کا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا۔ نمونے اور مثال کے طور پر اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں انسان کی سمجھ اور عقل کے اعتبار سے، ورنہ آخری بات تو وہی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ پاک نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا واہمہ گزر سکتا ہے۔ وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس آنکھ میں کہ اس کو دیکھے، ان کانوں میں کہ اس کو سن سکے، اور نہ اس دل میں کہ وہ اس کو تصور کر سکے۔ ایسی عجیب و غریب نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہیں، وہ صلہ اور بدلہ ہے اس دنیا کی زندگی کے نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا۔ اسی لیے جب یہ چیز ایک انسان پر واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، تو پھر اس دنیا سے وہ آدمی جی نہیں لگاتا۔ اللہ کے جن بندوں پر یہ چیز کھل گئی اور واضح ہو گئی، آخرت اور اللہ کے انعامات، اس کی نعمتیں، تو پھر وہ بندے اس دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو ٹھوکر مار کر نکل گئے۔ بہت سے نیک بندوں سے متعلق سنا ہوگا کہ ان کے پاس حکومت آئی، لیکن انہوں نے اس حکومت سے جی نہیں لگایا۔ ابراہیم ابن ادہم کا قصہ ہے، بادشاہ تھے وہ تو، لیکن جب حقیقت واضح ہوئی تو پھر بادشاہ چھوڑ دی۔ ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ ہے، بادشاہ زادہ تھا وہ تو، شہزادہ تھا، لیکن جب حقیقت واضح ہوئی، بہت چھوٹی عمر ہے ابھی تو، لیکن چھوٹی عمر میں حقیقت واضح ہو گئی تو بادشاہت کے ساتھ جو زندگی تھی، شہزادگی کی جو زندگی تھی اپنے والد کے ساتھ، اس کو قربان کر دیا فقیری کی زندگی پر۔ ایسے اور بہت سارے قصے ہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا مال دولت، یہ ساری چیزیں ان نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ ان چیزوں میں جی لگا رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہیں جیسے چھوٹے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، پلاسٹک کے اور ربڑ کے اور لکڑے کے اور لوہے کے کھلونے سے جیسے چھوٹے بچے جی لگاتے ہیں اور اس میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، وہ
صبح دیکھو تو کھلونے لے کر بیٹھے ہیں، شام کو دیکھو کھلونے لے کر بیٹھے ہیں، رات دیر تک بھی ان کو جاگنے کا موقع دے دیا جائے تو کیا کریں گے؟ وہ وہی ان کے کھلونے ہیں، ان کی جو ساری کائنات وہی ہے، وہ اسی میں جی لگائے رہتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ مکلف نہیں ہے اور ان کی اس عمر کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ان کھلونوں سے کھیلتے رہے۔ یہ پوری تاریخ سے ایسا چلا آ رہا کہ بچے جو ہیں وہ کھلونے سے کھیلتے ہیں، اسی سے جی لگاتے ہیں، لیکن سمجھدار اور عقل مند جو ہے وہ کھلونے سے نہیں کھیلا کرتے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے کھیل بتایا، مل حیات ومل حیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا، پورا جو نظام چل رہا ہے، پورا جو سسٹم چل رہا ہے، وہ ایک کھیل ہے، اس سے اوپر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الا لہو و لعب، کوئی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ رہا ہے، کوئی اتر رہا ہے، کوئی کسی عہدے پر جا رہا ہے، کوئی عہدے سے نیچے آ رہا ہے، کوئی راتوں رات کا فقیر صبح کروڑپتی بن رہا ہے تو کوئی رات کا کروڑپتی صبح فقیر بن جاتا ہے، اور کوئی کسی وقت وہاں شادی کے بڑے یعنی شوق پورے کیے جا رہے ہیں تو کہیں غم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک قسم کا ایک کھیل ہو رہا ہے، پورا ایک کھیل ہے۔ عقل مند لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے اور ایمانی بصیرت، تو وہ اس کھیل کود سے جی نہیں لگاتے۔ ہاں، اس کے جائز امور میں اللہ کی رضا کے خاطر شرکت کرتے ہیں۔ جتنے جائز امور ہے اس کے، چاہے خوشی کا امر ہو یا غمی کا ہو یا اور دیگر جو مواقع ہیں جہاں شرکت کرنا انسان کے لیے جائز ہے، بعض جگہ واجب ہیں، بعض کام فرض کے درجے تک پہنچتے ہیں دنیا کے، اس میں وہ انسان اللہ کی رضا کے خاطر اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی غرض نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تصحیح نیت کی صحت کے ساتھ، چاہے کسی کی شادی میں جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کا، چونکہ ایک اسلامی بھائی پر، ایک مسلمان پر مسلمان کا حق ہے، وہ حق ادا کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں۔ کسی مسلمان کو خوش کر رہے ہیں، اس کو ہدیہ تحفہ دے کر، اس کو کھانا کھلا کر، اس کو کپڑا پہنا کر، یا اس کے سامنے اچھے بول کر، تو اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں۔ تو اس کے جائز امور کی شرکت وہ رضا الہی کی خاطر ہے، جی لگانے کے لیے نہیں ہے، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی چاہتیں ہیں دنیا کی، وہ چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت کی جو فضا بنی ہے دنیا میں، کیا چھوٹے کیا بڑے، ہر ایک کا اندر کا دائیا یہ ہے کہ ہم چاہتیں پوری کریں، حالانکہ دنیا چاہت پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ ایک چلتا مسافر ٹرین میں گھر بنانے کی فکر میں لگا ہے اور وہاں وہ مٹیریل جمع کر رہا ہے، اینٹیں منگوا رہا ہے، سیمنٹ کا آرڈر دے رہا ہے بیٹھا کہ بھائی فلانی ٹرین میں بیٹھا ہوں، یہاں اتنی اینٹیں بھیج دو اور یہاں اتنا سیمنٹ بھیجو، یہاں اتنی ٹائلز بھیجو۔ مسافر تعجب کریں گے کہ بھائی یہاں کہاں منگوا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میری چاہت ہے ٹرین میں گھر بناؤں۔ تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ ارے بولو نا بھائی، کیا کہیں گے اس کو کہ بھائی ان کا دماغ صحیح ہے، ان کو اگلے اسٹیشن پر کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھائیے کہ بھائی میری چاہت ہے یہ۔ تو یہ چاہت پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ تمہاری چاہت ہے زمین پر اترو اور جا کر کسی جگہ پلاٹ خریدو، وہاں گھر بناؤ۔ تو یہ دنیا چاہت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں چاہت کیا چیز ہے؟
یہاں تو اللہ کی چاہت ہے، تبھی تو بندہ ہے کہ اللہ کی چاہت پوری کر رہا ہے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے تو ہر انسان کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ اللہ کی چاہت پوری کرے گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، وہ نماز سے کیا چاہ رہا ہے، روزوں سے وہ کیا چاہ رہا ہے، ذکر کروا کر اپنی یاد کروا کے وہ کیا چاہ رہا ہے، قرآن پڑھوا کر اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، زکوٰۃ دلوا کر اللہ کیا چاہ رہا ہے، شادی کروا کے اللہ کیا چاہ رہا ہے، کاروبار کروا کر وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اس کی منشا اور اس کی چاہت کو پہچاننا یہ ایک آزمائش سے گزرنے والے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اللہ کی منشا کو پہچانے اور اس کی چاہت کو جانے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ نے اپنی منشا کو کلام پاک میں بیان کیا جو اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، عام بندوں سے کیا چاہتا ہے، تو اس کا خطاب کیا یا ایھا الناس، اور پھر ان ناس میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کو پھر الگ بار بار کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ساری اللہ کی چاہتیں ہیں جو بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کونوا قوامین۔ یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہ رہا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ، ایسے رہو، ایسا کرو، ایسا کہو، ایسے کھاؤ، ایسے پیو، زمین پر ایسے چلو۔ یہ اس کی چاہتیں ہیں اور یہ ہر بندے کے ذمے ہے کہ اس کو اس دنیا میں رہتا ہوا پورا، اپنی چاہت پوری نہ کرے۔ انسان نادان ہے اور جاہل ہے، پیدائشی جاہل ہے۔ آدمی کو بہت برا لگتا ہے کوئی جاہل کہے تو، لیکن وہ تو پیدائشی جاہل ہے، جاہل نہیں جہول ہے، بڑا جاہل ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اللہ پاک نے رہبری کی، اگر اس رہبری کے مطابق آدمی چلے گا تو علم الہی کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو فساد سے بچ جائے گا، اور اگر اس رہبری پر نہیں ہے تو اپنی فطرت اور اپنی ذاتی صلاحیت جو ہے وہ تو جہالت ہی، جہالت، عجلت، جاہل بھی ہیں اور پھر بڑا جلد باز ہے۔ ایک تو ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے لیکن جلد بازی نہیں کرتا، دھیرے دھیرے چلتا ہے کہ آگے والا کیا کرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یا کسی کو پوچھتا ہے تو وہ اپنی جہالت سے اس کو نقصان نہیں ہوگا کہ کسی کی رہبری میں جا رہا ہے، لیکن یہ تو جاہل بھی ہے اور پھر جلد باز ہے بڑا، نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے، تو پھر اور زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آسمان سے علم اتارا، علم الہی جسے کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ قرار دیا، اور آپ کی ایک مبارک زندگی لوگوں کے درمیان میں آپ نے رہ کر گزاری، جس میں آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، جنازوں میں شریک ہوئے، لوگوں کی محفلوں میں گئے۔ وہ ایک آئیڈیل ہے، جو آدمی آنکھیں بند کر کے اس آئیڈیل کو پکڑ لے گا تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے لیے راستہ نکل آئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو، اور قدم قدم پر کامیابی کی طرف جائے گا۔ اور اگر وہ اس آئیڈیل کو اختیار نہیں کرے گا تو پھر قدم قدم پر یہ آدمی جو ہے ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ اس لیے ہماری بنیادی کوشش یہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنی اس آزمائش گاہ میں جہاں جس سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے ہم کسی سطح پر ہو، آدمی کے پاس اگر کوئی ظاہری حالات نہیں ہوتے تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی کی آدمی زندگی شروع کر دیتا ہے، وہ بھی غلطی اور دھوکے میں ہے، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اور جو آدمی بیمار، معذور، کمزور، فقیر ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزمائش میں ہوں، تو ایسا نہیں کہ وہ اکیلا آزمائش میں ہے، آزمائش میں تو وہ بھی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا، اور آزمائش میں یہ بھی ہیں۔ دونوں کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رہبری رکھی، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور زندگی کے اپنے
اپنے امور کو، اپنے کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تابع بنانا چاہیے۔ یہی پیغام ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، یہی دعوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کہ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز میں بھی آپ کا اتباع ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنے میں بھی آپ کا اتباع ہے، شادی کرنے والوں کے لیے شادی میں بھی آپ کا اتباع ہے۔ یہی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ آدمی خسارہ اٹھائے گا اگر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی منزل طے کریں کہ ہماری منزل یہ ہے۔ یہ جو مبارک ایام ہوتے ہیں اور خصوصاً اس میں رمضان کا یہ مہینہ، خصوصاً یہ مہینہ جو ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنا پچھلا جو کچھ ہے اس کو کلیئر کر کے آگے کے لیے اپنی راہ متعین کرے اور صحیح راستہ متعین کرے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے 40 رمضان پہلے گزرے تھے، 41واں یہ گزر جائے گا، یا 41 پہلے گزر تھے 42واں یہ بھی ایک جائے گا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ رمضان ہمارے حق میں کوئی بڑے فیصلے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے حق میں بڑا فیصلہ کرے۔ جس فیصلے پر عمل اپنے خود کرنا ہے تو وہ آسان ہے۔ دوسروں کے حق میں ہم بہت سارے فیصلے کر ڈالتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عمل ان کو کرنا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے حق میں فیصلہ کرے کہ مجھے اپنی زندگی کا صحیح رخ متعین کرنا ہے، اور صحیح رخ ملے گا آدمی کو علم الہی سے، کہ وہ علم مجھے لینا ہے، جس علم کے راستے سے مجھے صحیح رخ مل جائے اور زندگی صحیح گزر جائے، اور یہ زندگی میں وصول کر لوں، اس کا لمحہ لمحہ وصول کر لوں۔ جیسے اس وقت یہ مبارک مہینے کے یہ اوقات جو گزر رہے ہمارے حدیثوں میں ہیں کہ آدمی ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل پڑھے گا تو اس کا اجر ایک فرض کے برابر ہے، ایک نفل کا فرض کے برابر اجر ملے گا۔ اور ان دنوں میں رات شب قدر کے جو فضائل ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ 1000 مہینے معمولی چیز نہیں ہے، ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے بقدر ہے۔ اگر دنیاوی امور میں اگر کسی کو روپیے کے 1000 مل رہے ہیں، وہ آدمی دوڑا بھاگا جائے گا، اپنی ساری توانائی لگا دے گا، جتنا ہوگا سب انویسٹ کر دے گا، جتنا ہوگا، اور اوپر سے 10-20 لاکھ کا قرضہ کر کے انویسٹ کرے گا، چاہے بعد میں جا کر دھوکہ کھانا پڑے کہ بھئی وہ تو ڈپلیکیٹ چیز تھی، یا اس کے پیپر صحیح نہیں ہے اس جگہ کے۔ اور بارہا تجربوں کے بعد بھی لوگ جو ہیں لالچ میں اپنا سارا سرمایہ لگا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ نے جو لکھا ہے کہ تنافس والے آوے اور اپنے جوہر دکھاوے، کہ یہ جوہر دکھانے کی جگہ ہے۔ ایسے لوگ تیار ہوں کہ جو پوری رات عبادت کر رہے ہیں رمضان میں، ایسے ہوں کہ جو آدھی رات عبادت کر رہے ہیں کہ پوری رات کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آدھی رات کر رہے ہیں، آخری رات میں زیادہ کیپیسٹی نہیں تو شروع رات میں عبادت کر رہے ہیں، کہ شروع رات میں بشاشت ہوتی ہے، طبیعت میں پھرتی ہوتی ہے، تو لاؤ بجائے بازاری ماحول گرمانے کے مسجد چلے جا کر یا گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کر وہاں آدمی عبادت میں لگ کر ان راتوں کی قدر کرے، اس مہینے کی قدر کریں، اور اپنے اس سرمایے کو وصول کریں جس کا اجر اور بدلہ اللہ کے وہاں آخرت میں لینا ہے۔ اس لیے یہ جو ایام ابھی ہیں، خصوصاً یہ آخری عشرہ سے شروع ہو رہا ہے، اعتکاف بھی اسی عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، معمولی چیز نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے آدمی کے ذہنی انتشار کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اعتکاف۔ کہ آدمی بہت سارے الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، جھنجھٹوں میں پھنسا ہوا ہے، تو رمضان کے آخری عشرے میں آدمی کسی کونے میں پڑ جاوے مسجد کے، اور ساری دنیا سے بے خبر ہو جاوے باہر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کے در پر پڑھ کر اپنا ایک ذہنی طور سے ایک ذاتی علاج بھی ہے۔ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ میں آدمی کو بھائی ہاتھ ٹوٹا ہے تو اس کو پٹا باندھ دیتے ہیں، پورا اس کو فارغ کر دیتے ہیں ہاتھ کو باقی سارے کاموں سے،
تاکہ اس کا علاج اندر علاج ہو رہا ہے اس کا. اس ہاتھ کو باندھا ہے ایسے تو خالی باندھا نہیں، اس کے اندر اس ہاتھ کا علاج ہو رہا ہے. تو ایسے اس جسم کو جو ہے ساری چیزوں سے ہٹا کر دنیا کی یکسو کر کے آدمی کسی کونے میں پڑے اللہ کے دربار میں، اور ذہنی اعتبار سے آدمی فارغ. اور خصوصاً اس دور میں تو سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایسا الجھنوں کا دور ہے، صبح شام رات دن، کہ اس میں ہر آدمی الجھا ہوا ہے. تو اللہ کے دربار میں پڑ جائے اور پھر اللہ سے لو لگاوے، اللہ میں جی لگاوے، اور کسی قسم کی نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی کام ہے، بلکہ لگائیں. کبھی نماز میں ہیں، کبھی ذکر میں ہیں، کبھی عبادت میں ہیں، کبھی تلاوت میں ہیں، کبھی استغفار میں ہیں، کبھی دعا میں ہیں، کبھی اپنے لیے مانگ رہا ہے، کبھی امت کے لیے آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور کر لینا چاہیے. اور جس کو توفیق ہو ہر سال کی تو بڑا ہی اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی اس پر، اس کو سنت قرار دیا گیا. اور اس میں مجاہدہ ہے، تھوڑا اندر ہی رہنا ہے مسجد میں طبیعت کے خلاف. سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے، سب سے بڑا جو مجاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت میں مسجد میں ٹکنے کا مزاج نہیں ہے. نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو مسجد کو دنیا بنا ڈالتے ہیں کہ باتیں ہی باتیں ہو رہی دنیا کی. یعنی وہی جو طبیعت کی چیز ہے مسجد میں آ کر بھی آدمی وہی کر رہا ہے. صرف 4 رکعت پڑھنے کے بقدر آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس میں چونکہ بول نہیں سکتا، ورنہ چالو نماز میں بھی باتیں ہوتی رہے. اگر اجازت ہوتی جو پہلے دور میں تھی تو سارے کاروبار دھندے نماز میں ہو جاتے، سارا اسی میں کر لیتے لوگ کہ یہ اچھا وقت ہے نماز میں. طبیعتیں چونکہ اس کی عادی نہیں ہے، اس لیے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹکنا ہے، ٹھہرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں کے اعمال ہیں، اعتکاف کی پابندیاں ہیں. لیکن ان پابندیوں پر جو ہے آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر پڑا رہے، اپنے لیے امت کے لیے مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی سعادت مند کو نصیب ہو تو سعادت مندی ہے. اللہ کے دربار میں پڑھنے کا آدمی کو موقع ملا ہے، یکسوئی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، اللہ سے ایک تعلق بنانے کا چانس ملا ہے کہ 10 دن تک آدمی مسلسل پڑا رہے اور پھر اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے. تو اس سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. کچھ آزار ہوتے ہیں ہر ایک آدمی کے ساتھ، لیکن وہ آزار جو ہیں اس سال نہ کیے تو آئندہ سال بڑھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس سال کر لیں، لیکن چلو یہ آئندہ، لیکن ہوتا ہے کہ اکثر آئندہ سال وہ عذر بڑھ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پھر ہمتیں کمزور ہو جاتی ہیں. اس لیے ان اعمال کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بھی کر لینا چاہیے. زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آدمی اعتکاف کرے اور اس کا ثواب لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر پابندی فرمائی. اور باقی جو ہیں ان راتوں کی قدر کریں. ہاں، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی باہر بازاری ماحول میں اپنی رات گزار دے. خالی وہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو وہاں کچھ کرتے ہیں، خالی بیٹھتے ہیں. تو خالی بیٹھتے ہیں تو اور زیادہ حماقت کہ ہم تو خالی بیٹھتے ہیں، خالی پھرتے ہیں. یہ ہمارا وقت اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم اس کو خالی گزار دیں، بلکہ عبادت میں، دعا میں، استغفار میں. کیا پتہ کہ آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس لیے خوب اپنے آپ کو لگاویں، ورنہ موت کے بعد آدمی واپس آنے کی تمنا کرے گا لیکن اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ واپس آنے کی بات کرے گا آدمی، لیکن اس کو چانس نہیں ملے گا. اس لیے یہاں اپنے آپ کو تھکا دیں. انبیاء علیہ السلام عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیں. ہم تو تھکنے سے پہلے تھک جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، سورہ فتح میں اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کے بارے میں معافی کا اعلان کیا ہے، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کی نماز کیوں؟ ایسے دیگر انبیاء کے جو واقعات ہیں اس میں ان کی لمبی عبادتیں، ریاضتیں، وہ کوئی زائد چیزیں نہیں ہیں. لمبی عبادت کرنا، بہت زیادہ تلاوت کرنا، بہت ذکر کرنا، دعا مانگنا، یہ مقصد زندگی ہے. یہ مقصد زندگی ہے. دھیرے دھیرے آدمی کا رجحان اس رخ پر جانا چاہیے کہ لمبی نماز پڑھیں، زیادہ ذکر کریں، زیادہ قرآن پڑھیں،
زیادہ دعا میں جی لگا گیا آدمی، اللہ سے باتیں ہو رہی دعا میں، کہ دعا میں آدمی جی لگا کر اللہ سے باتیں کرے، کم از کم تراویح ایمانداری سے پڑھ لے آدمی، کم از کم اتنا۔ تراویح کا جو مقصد ہے وہ رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے، 1 گھنٹے میں پورا کر کے بھاگنا مقصد نہیں ہے۔ لو اللہ نے توفیق دی چلو 20 رکعتیں پڑھنے کی، 40 سجدے بشاشت سے کرے آدمی، کہ اللہ اپنے دربار میں سجدہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، شکر گزار بن کر، کہ تراویح سے پہلے تصور کرے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں اتنی نماز پڑھوں، تو توفیق دے رہا ہے، ہماری طرف سے قبول بھی کر لینا۔ اور پھر تراویح پوری کر کے 2 رکعت شکرانے کی پڑھے کہ اللہ یہ گنہگار اس قابل نہیں تھا کہ تیرے دربار میں اتنی دیر ٹھہرتا، تو نے توفیق دے دی۔ یہ نہیں کہ سلام پھیرتے ہی ایک دم سے مسجد ایسے خالی ہو جاوے جیسے کہ مسجد میں اب ٹھہرنا مکروہ ہے، کہ اگر تھوڑی دیر ٹھہر گئے تو کسی کراہت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے زیبا نہیں، بندوں کے لیے زیبا نہیں۔ کوشش کریں جی لگاویں، جان کھپاویں، جان یہاں کھپانی ہے اور تھکنا یہاں ہے، عبادت میں تھکانا ہے، دین کی دعوت میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، یہ جان و مال لگانے کا مصرف ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت اور اللہ کے دین کی دعوت۔ اپنے آپ کو تیار کرے، نہیں مان رہا ہے تو ملامت کرے اپنے آپ کو بٹھا کر، جیسے کوئی گنہگار کو بٹھا کر ملامت کرتے ہیں لوگ کہ تو نے کیوں ایسا کیا، تجھے ایسی سمجھ پڑی، تجھے ایسا ہی کرنا تھا۔ اپنے آپ کو کہیں یہ کہ بھئی کیوں نہیں ٹھہرتا ہے، کیوں نہیں بیٹھتا ہے، کیوں عبادت میں جی نہیں لگا رہا، کیوں اللہ کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو، یہی محاسبہ نفس ہے جو مشائخ کے یہاں ہوتا ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے تاکہ کھوٹ میں نہ جاوے۔ 20 دن گزر چکے ہیں، آخری 10 دن ہیں تو اس کی قدر کریں۔ یہ نہ ہو کہ 10 دن عید کی تیاریوں میں گزر جاوے۔ عید کی تیاری تو ہمارے یہاں بہت آسان ہے، حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے، عید ہو یا جمعہ ہو، اس دن کی سنت یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو موجود کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس میں جو اچھا جوڑا ہے وہ اس دن پہن لے، نئے سلوانے سنت نہیں ہے۔ جو آدمی کے پاس پڑے ہوئے 8 جوڑی 5 جوڑی 7 جوڑی کپڑے ہیں اس میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ عید کے دن پہن لے، یہ سنت ہے۔ باقی ان کپڑوں کے پیچھے آدمی ایک دن پاجامہ خریدنے جا رہا ہے، دوسرے دن قمیص خریدنے جا رہا ہے، تیسرے دن ٹوپی لینا جا رہا ہے، چوتھے دن عطر لینا جا رہا ہے، اور کو نہیں ملا تو پھر دوبارہ جا رہا ہے، سہوارہ جا رہا ہے، پھر 2 دوست ساتھ میں جا رہے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مسلمان بازار آباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہماری مسجدیں اعمال سے آباد ہو جاوے اور ہمارے گھر اعمال سے آباد ہو جاوے۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمارے گھروں میں بھی راتوں کا احیاء ہو رہا ہو، کہ گھر کی عورتیں بھی جو ہے رات میں نفلیں پڑھ رہی ہو، ذکر کر رہی ہو، دعائیں مانگ رہی ہو، تلاوت کر رہی ہو، گھر کے بچے اس ماحول کو بچپن سے دیکھ رہے ہوں اور وہ بھی اس کے عادی بن رہے ہوں کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، ذکر کریں، دعا مانگیں، کہ بچے بھی اس کے عادی بن رہے ہوں اور ایک ایسی فضا ہموار ہو رہی ہے۔ یہ جو افریقہ کے ممالک کے وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے وہاں عبادت کی عمومی فضا ہے، عمومی فضا ہے ان کے وہاں۔ یہاں تک کہ ابھی ہم لوگ اس پارول گئے تھے یونیورسٹی میں، تو وہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں افریقہ کی، ان لڑکیوں کے بارے میں وہاں انہوں نے کارگزاری سنائی کہ یہ بچیاں جو ہیں رمضان کے علاوہ بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں۔ یہاں کالج میں پڑھنے والی اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، لیکن یہ رمضان کے علاوہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے، وہ ان کے وہاں کے ماحول کا اثر ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ جو نفل روزہ ہے، ایک ماحول کا وہ اثر ہے۔ وہاں جاتے ہیں، ان کا دیکھتے ہیں کہ تہجد میں ان کی مسجدیں بھر جاتی ہیں، تہجد میں، اور جو تہجد میں آتے ہیں وہ اشراق کے بعد جاتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، پھر ذکر کریں گے، پھر مسجد میں بیٹھے رہیں گے، پھر امام آئیں گے، فجر کی نماز ہوگی، نماز کے بعد ان کے وہاں عموماً ایک ماحول ہے قرآن شریف کے ناظرہ، اپنے ہلکا لگتا ہے، پہلے گنشیدہ میں راجن میں ایک آدمی پڑھتا، ایک قاری پڑھانے والا، پھر دوسرا تیسرا، ایسے ہلکے لگتے ہیں وہاں قرآن شریف، تو وہ لگیں گے فجر بعد۔ اچھا بجلی نہیں ہے، جلدی نماز ہوتی ہے وہاں، تو دیے جلا کے ہلکے لگاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں اس کے لیے اور حلقہ لگاتے ہیں۔ پھر اشراق کی نماز پڑھے گا اکثر مجمع، اور پھر اس کے بعد وہ جا کر ناشتہ واشتہ کر کے کام کاج پر جائیں گے۔ پھر ان کے وہاں ظہر اور عصر، اکثر یہ 2 نمازیں مسجد کبیر ہوتی ہے، بڑی مسجد بازار میں، تو 2 نمازیں زیادہ تر لوگ وہیں پڑھتے ہیں،
اور پھر عصر پڑھ کے واپس آ جائیں گے، کاروبار ختم، سارے دھندے بند، عصر پڑھ کے واپس آئیں گے، اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے، پھر مغرب میں جو مجمع آ گیا تو وہ اب عشاء پڑھ کے گھر جائے گا، تو مغرب کے بعد ان کے وہاں مختلف مسجدوں میں کہیں فقہ کا، کہیں حدیث کا، کہیں تفسیر کا اور مختلف دینی علوم کے، اور بعض جگہ بعض وہ کتابیں جو درس نظامی میں یا دیگر جو نظام ہے عالمیت کے اس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کے مستقل اسباق ہوتے ہیں کہ وہ ایک حلقہ وہاں لگ جائے گا تو وہ پڑھنے والے 25-50 آدمی وہاں چلے جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہے کسی فقہ کے مسائل کا حلقہ لگے گا کہ جس میں نماز کے، روزے، زکوٰۃ کے اور معاملات معاشرت کے مسائل چل رہے ہیں، تو لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر خالی سنتے نہیں ہیں، جیسے ہمارا عرف بنا ہوا ہے کہ ہمارا سننے کا عرف ہے، اس مجمع میں سے لوگ پوچھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک رسمی وہ چیز بنائی کہ بھائی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے سوالات بھیجتے ہیں کہ کسی کو کوئی آدمی کوئی گناہ کرا اس گنہگار کا سوال دوسرا پوچھ رہا، وہ نہیں پوچھ رہا، اس کے عیب کو افشا کرنے کے لیے اس کو پریشان کرنے۔ اور یہ کہ طالب اپنی طلب سے اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہے تو دوران مجلس وہ استاد یا درس دینے والے اس آدمی سے ہاتھ اونچا کر کے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے، تو پھر آخر میں کہتا ہے ٹھیک ہے پوچھو، تو پھر وہ اپنا مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میرے کاروبار میں ایسا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، پھر وہ ان کو جواب بتاتے ہیں یا مدت دیتے ہیں کہ کل ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ ان کا نظام بنا ہوا ہے، ایسا تہجد پڑھنے کا، اشراق پڑھنے کا، مسجد میں ٹھہرنے کا، مسجد میں حلقے لگانے۔ ان کے وہاں کوئی بازار ہے ہی نہیں، پوری بستی میں دیکھو تو ایک آدھ ٹھیلا کوئی چائے کا کسی کونے میں مل جائے گا، باقی کوئی بازار نہیں ہے وہاں، سارے لوگ کھانا گھر میں کھاتے۔ یہی انسانی فطری طریقہ تو ہے، فطری طریقہ تو یہی ہے کہ لوگ کھانا گھر میں کھاتے ہیں، بازاروں میں تھوڑا کھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ پورا سسٹم ہی بدل چکا ہے، اور اس سسٹم کے بدلنے میں ہم سب مددگار بنے ہوئے ہیں، ہم نے پورا تعاون کیا ہوا ہے ان کو۔ ایک آدمی 10 چائے پی رہا ہے، ہم مددگار بنا ہوا ہے وہ اس سسٹم میں۔ ایک آدمی روزانہ 5-25 روپے کی خریدی کر رہا ہے وہاں، تو وہ سسٹم کا مددگار ہے۔ ایک آدمی آدھا گھنٹہ بھی بازار میں زائد دے رہا ہے تو وہ اس سسٹم کا مددگار ہے۔ غلط سسٹم کو رائج کرنے میں یہ آدمی اس کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ 20 دن گزر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ 41 کے بعد 41واں ایک اور رمضان، اور 41 سے تو 42واں ایک رمضان، یا 45 پہلے کیے تھے 46واں رمضان بھی پورا کر چکے، ہم بڑے طاقتور بڑے پہلوان ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ رمضان رجوع کا ذریعہ بن جاوے، اللہ کی طرف انابت کا ذریعہ بن جاوے، اور اپنے آخرت کی فکر کو اور آخرت کے لیے مفید اعمال کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاوے۔ اس کی آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی، کریں گے اس کی فکر، اور نیت کریں کہ آج سے اپنے گھر میں رات کی عبادت سے اپنے گھر کو معمور کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کون کون کریں گے؟ گھر میں عبادت کریں گے۔ اگر آخر رات میں زیادہ نہیں اٹھ سکتے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاوے رات میں، لیکن شروع رات میں 12 بجے تک باہر جاگتے ہیں، اس کے بجائے گھر جا کے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے گھر میں جاگ رہے ہیں تو ان سے کہا بیٹا جب تک جاگتے ہو تھوڑا قرآن پڑھ لو، زیادہ نہیں تو آدھا پارہ پڑھ لو، ان کو دھیرے دھیرے عادت بناؤ۔ سحری میں اٹھے ہیں، اپنی سحری کھا کر بچوں سے بھی بیٹا 2-2 رکعت 4-4 رکعت تہجد کی پڑھ لو، دعا کا کہو ان کو کہ تھوڑی دیر دعا مانگ لو، گھر والوں سے کہیں۔ یہ اعمال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، اور پھر ان کی ضروری رہبری کریں، اور خصوصاً عید کے موقع پر، عید کی تیاری میں یا عید کے موقع پر جو ہے اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو، یہ تو ٹھیک ہے بھائی حالات اچھے نہیں ہیں اور اکیلے جانا یا پھرنا گھومنا یہ مناسب نہیں ہے، وہ تو ایک ڈر اور اس کی چیزیں، وہ بھی احتیاط بھی آدمی کو کرنا چاہے، لیکن اصل تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کیا اللہ کے وہاں اس کی ہمیں گنجائش ہے کہ ہم بچوں کو لے کر، بیویوں کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر، بیٹیوں کو لے کر آوارہ گردی کریں؟ اس لیے خدا نے رمضان دیا تھا کہ 30 دن روزے رکھ کے 1 دن آوارہ گردی کرو، 30 دن روزے رکھ کر 1 دن آدمی عریانی اور عیاشی کرے۔ رمضان اس کے لیے نہیں تھا، اس لیے اس کی کوشش کریں، اپنے گھر میں خاندان میں بھی اگر کوئی ایسی نیت بنائے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے کی، ان کو روکیں، بھائی اتنا تمہارا وقت دین کی محنت میں لگا دو، 3 دن 4 دن 5 دن کا پروگرام بنایا ہے، عید کے دوسرے دن سے 3 دن جماعت میں چلے جاؤ، اور 15,000 20,000 25,000 خرچ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تو بہت سے غریبوں کی حاجتیں ضرورتیں ہیں، ان کی حاجتوں میں مددگار بن جاؤ، یہ تمہارے 10,000 20,000 جو ہیں وہ آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے گا، کسی غریب کی حاجت پوری ہو جائے گی، کسی کا کمرہ بن جائے گا، کسی کے گھر میں ٹوائلٹ بن جائے گا،
کسی کا کاروبار اس سے شروع ہو جائے گا، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس وقت تفریح کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، اس لیے ابھی سے اس کی باتیں آپس میں چلاویں، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے مذاکرہ کریں اس کا، کہ اپنی جان اور مال کو خدا کے واسطے برباد نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حي على